اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف دو طبقے ہیں، تیسرا کوئی طبقہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے اسلام اور ایک طبقہ ہے کفر، اور اس کے علاوہ کوئی طبقہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، کہ جس نے اسلام کو قبول کیا وہ تو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جس نے جو بھی راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین اسلام کو کچھ بہت غلبہ ہوا اور آگے بڑھا تو ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں کے بیچ میں، تیسرا طبقہ۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو آپ کا چاہنے والا تھا، آپ سے محبت کرنے والا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو کھلم کھلا آپ کی خلاف ورزی کرنے والا تھا، آپ کی مخالفت کرنے والا تھا۔ جو موافقت کرنے والا تھا اس کو مسلم کہتے ہیں، اور جو مخالفت کرنے والا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن دل کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر اور اپنے دماغ سے وہ وہی کام کرتا تھا جو ایک کافر، ایک غیر مسلم کرتا ہے۔ تو یہ طبقہ، اس طبقے کو قرآن نے کہا ہے منافق، یہ وہ طبقہ ہے۔ اور اس طبقے کے سلسلے میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے۔ سب سے زیادہ سخت جو عذاب ہوگا وہ کافر کو نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس شخص کو ہوگا جو منافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوگلی پالیسی اختیار کی ہے، اس نے دوگلاپن کیا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو کھلم کھلا اسلام کا مخالف ہے، ایک وہ شخص ہے جو کھلم کھلا اسلام کے موافق ہے، لیکن ایک وہ شخص جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ہمارے پیچھے دعائیں کرتا ہے، ہماری دعوتوں میں شریک ہوتا ہے، ہماری مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، ہماری مسجدوں میں آتا اور جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہی شخص مسجد کے باہر نکل کر کے ہماری مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، رسول اللہ کی مخالفت کرے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کرے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بظاہر تو اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، لیکن اندر اندر اس کے دل کے اندر شک بیٹھا ہوا ہے، لہذا قیامت کے دن سب سے نچلے طبقے میں اسی کو رکھا جائے گا۔ تو دوگلی پالیسی اللہ کے یہاں نہیں چلے گی، یا اسلام یا کفر، بس اس کے علاوہ کوئی طبقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ طبقہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، تھوڑا بہت یہ طبقہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے موافقین تیار کر لیے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا خلافت کا، تو اسی طبقے میں یہی وہ طبقہ ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور پھر اس طریقے سے دھیرے 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 حضرت عثمان کے زمانے میں، اور پھر حضرت علی کے زمانے میں، حضرت حسن کے زمانے میں، اور پھر یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا، یہ طبقہ آگے بڑھتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد میں اس طبقے سے اسلام کو اتنا زیادہ نقصان ہوا، اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ کفر سے اور غیر مسلموں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ اس طبقے سے نقصان ہوا اسلام کو۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہماری اولاد کی زبان میں
کہ باہر والا ہمارے گھر کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا گھر والا گھر کو نقصان پہنچا سکتا ہے. باہر والا ہم کو کہہ لے ہمارے دل کے اوپر اتنا شاق نہیں گزرے گا، اتنا سخت اتنا دشوار نہیں گزرے گا. اگر اپنا کوئی بات کہے تو دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے. تو اسلام نے بتلایا ہے کہ اللہ کے یہاں دو طبقے ہیں، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر اور رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت اختیار کر لی، لیکن جب اطاعت اختیار کر لی، ایمان لے آئے، تو اس کے بعد میں پلٹتے کیوں ہیں؟ اس سے پھر کیوں جاتے ہیں؟ اس سے الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ شادیاں ہیں تو رسول اللہ کے طریقے کے خلاف، طلاق ہے تو آپ کے طریقے کے خلاف، لین دین ہے تو آپ کے طریقے کے خلاف، کھانا اور پینا ہے تو آپ کے طریقے کے خلاف، تجارت ہے تو آپ کے طریقے کے خلاف. ایسا کیوں؟ یہ دوگلی پالیسی جب اطاعت کی ہے تو اطاعت والے کام کرنے چاہیے. تو قرآن مجید نے بتلایا کہ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. مومن صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے. آگے آیت آئے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے صحابی، میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور وہ آیت ہے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس آیت کو میں نے سنا اس شخص سے اور میں مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر کیا کہا گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس آیت کے اندر اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اپنی پچھلی زندگی جو گزر چکی ہے اس زندگی کے سلسلے میں اللہ سے وہ شخص ڈرتا رہا. وَيَتَّقِي، اور جو زندگی کے باقی دن رہ گئے ہیں اس میں حرام کاموں سے، گندے کاموں سے وہ بچا رہا. اسی کو قرآن نے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو میں نے یہ آیت سنی تو چونکہ میں توریت کو، زبور کو، انجیل کو سن چکا ہوں، لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس آیت نے پوری توریت کو، پوری زبور کو اپنے اندر سمو لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ میرے پروردگار نے مجھ کو جوامع الکلم عنایت فرمائے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اس کے معانی اور اس کے مفاہیم بہت ہیں. تو قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلائی ہے کہ اصل مومن کی شان کیا ہونی چاہیے. منافقین کی یہ شان بتلائی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ وہ تمہارا فیصلہ کر دے تمہارے درمیان، تو ایک فریق ان میں سے روگردانی کر لیتا ہے، بھاگ لیتا ہے. کیا ان کے دلوں کے اندر شک ہے؟ کیوں نہیں آتے ہیں قرآن کی طرف؟ کیوں نہیں آتے ہیں حدیث کی طرف؟ کیوں نہیں آتے ہیں علماء کی طرف؟ کیوں نہیں قرآن اور سنت سے
اپنی باہمی نزاعت کو کیوں نہیں حل کرتے ہیں؟ اپنے گھریلو جھگڑوں کو عدالتوں کے اندر، ججوں کے پاس، سرکاروں کے پاس، ملازمین کے پاس کیوں لے کر کے جاتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں کے اندر شک ابھی بھی ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا؟ کیا یہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے اوپر ظلم کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر، جس کو منافقین کہا گیا ہے، ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ اگر وہ دیکھتا تھا کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے اور ہمارے حق میں کریں گے، تب تو وہ جلدی سے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا تھا دوسرے فریق کو لے کر کے۔ لیکن جب وہ دیکھتا تھا کہ ہم ہار جائیں گے اور ہمارا مخالف ہم سے جیت جائے گا، تو یہی منافق جو کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا، اگر اس بات کا اس کو اندیشہ ہو جاتا تھا کہ ہم اگر اللہ کے نبی کے پاس گئے تو ہمارے موافق فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا معاملہ تو یہ تھا کہ حق کے مطابق آپ فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اگر اس کو اندیشہ اس بات کا ہوتا تھا کہ ہمارے موافق فیصلہ نہیں ہوگا، تو یہ اللہ کے نبی کے پاس جانے کے بجائے اس وقت کے چودھریوں کے پاس، اس وقت کے دولت مندوں کے پاس، اس وقت کے معزز لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اپنے ایمان کو سدھارو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اور اگر تم نے رسول اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے کے اندر ڈالا ہے تو ان کی غلامی صحیح طریقے سے، اچھی طریقے سے، بہتر طریقے سے ان کی غلامی اختیار کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، کہ مومنوں کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ جب ان کو اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف بلایا جائے کہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کر دیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے بات کو سنا اور ہم نے اطاعت کی، بغیر کسی چوچ چرا کے، بغیر کسی شک اور تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ فوراً مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جب قرآن کی بات آ گئی، اللہ کے نبی کے قول کی بات آ گئی، تو اب ہمیں اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے، قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک منافق، بشر نامی منافق تھا اور ایک یہودی تھا، دونوں کے درمیان میں ایک زمین کے سلسلے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق کہتا تھا کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہودی کہتا تھا کہ بھائی جس سے چاہو تم فیصلہ کروا لو، یہ زمین میری ہے، جس سے چاہو فیصلہ کروا لو۔ تو اس نے کہا، اس منافق نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلو۔ یہودی نے کہا تو بھائی اچھی بات ہے، ان سے زیادہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ منافق جو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھتا تھا، تیار ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، دونوں نے اپنا واقعہ، اپنا معاملہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے سلسلے میں یہ کہہ دیا کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہودی کو کہہ دیا کہ یہ زمین تمہاری ہے، اور یہ جو منافق تھا یہ ناکام ہو گیا۔ فوراً یہ وہاں سے نکلا اور اس نے سوچا کہ نہیں، اس نے اس یہودی سے کہا کہ نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، حضرت عمر کے پاس اس واقعے کو لے کے چلو، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت عمر یہودیوں کو چاہتے نہیں ہیں، ان کو محبت ان سے نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو اس نے یہ بات کہی کہ حضرت عمر کے پاس لے کر کے جایا جائے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا چاہتے ہو ویسا کر لو۔ حضرت عمر کے پاس دونوں گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس یہودی نے بتایا کہ اے صحابی رسول، اے رسول اللہ کے لاڈلے، ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے اس واقعے کو لے کر کے، اس معاملے کو لے کر کے، لیکن اللہ کے نبی نے میرے موافق اس کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے پاس چلو، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور اپنی تلوار کو لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ جو شخص محمد رسول اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، تو آج اس کا فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے سلسلے میں فیصلہ فرما دے اور پھر وہ شخص اپنے دل کے اندر کجی محسوس کرے، اپنے دل کے اندر گراوٹ محسوس کرے، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے معاملے کو رفع دفع کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، تو مومن کی شان قرآن نے جو بتائی ہے کہ مومن کو یہ کہنا چاہیے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ کے قریب کے علاقے میں ایک علاقہ ہے کاندھلا، کچھ زمانے پہلے وہاں پر ایک شخصیت گزری ہے، مولانا مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی اونچی شخصیت تھی، علم کے اعتبار سے بھی، بزرگی کے اعتبار سے بھی۔ ان کے علاقے میں ایک زمین کے سلسلے میں، ایک جائیداد کے سلسلے میں کچھ مسلمانوں میں اور کچھ غیر مسلموں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے اور مسجد کی ہے، غیر مسلم کہتے تھے کہ نہیں یہ زمین ہماری ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے، کہ جج نے دونوں فریقوں کو ایک دن بلایا اور کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، ایسا کرو کہ دونوں فریق بیٹھ جاؤ اور مسئلے کو سلجھا لو۔ تو اس نے ایک بات رکھی کہ اگر تمہارے علاقے میں کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی اونچی شخصیت والا آدمی ہے، کوئی معمر آدمی ہے، کوئی پرانا اگر آدمی ہے، اس آدمی کو اگر تم لوگ لے آؤ، اگر وہ گواہی دے دے جس کے سلسلے میں وہ کہہ دے گا، اس کو یہ زمین دے دی جائے گی۔ لوگوں نے اپنے دماغوں کو، اپنے ذہنوں کو دوڑایا تو ذہن پہنچا مولانا مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور دونوں فریق اس بات کے اوپر تیار ہو گئے کہ ہاں وہ شخصیت ایسی ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتی، غلط کام نہیں کر سکتی، غلط شہادت نہیں دے سکتی۔ دونوں فریق اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ ہاں ان کو لے کر کے آیا جائے عدالت میں اور جج کے سامنے وہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ وہ وقت آیا جو متعین ہوا تھا، مفتی صاحب تک یہ خبر پہنچائی گئی، کسی نہ کسی طریقے سے وہ تیار ہوئے، اور تیار ہونے کے بعد میں جب وہ جج کے سامنے پہنچے تو جج نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ دونوں فریقوں کے درمیان میں ایک زمانے سے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، آپ بتائیے، آپ معمر آدمی ہیں، عمر دراز آدمی ہیں، یہ زمین کس کی ہے؟ تو مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین صرف اور صرف غیر مسلموں کی ہے، مسلمانوں کا اس کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ جج اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں تو اب تک اسلام کو جھوٹا سمجھتا تھا، لیکن آج مسلمان جھوٹا ہے اور اسلام سچا نکل گیا۔ مسلمان جھوٹا ہے اور اسلام آج سچا نکل گیا۔ یہ ہے اسلامی مذہب، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔
اور پھر اس کے بعد میں وہ جو فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہونے کے بعد میں غیروں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف فیصلہ لینا چاہتے تھے، ہم تو صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ اسلام کے اندر کتنی حقانیت ہے اور کتنی سچائی ہے، لہذا اس بندے خدا نے حق بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ اسلام کے اندر سچائی ہے، حقانیت ہے، لہذا ہم اس زمین کو نہ لے کر کے ہم اسلام کے لیے اور دین کے لیے اس زمین کو وقف کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہے کہ سمعنا واطعنا، ذرا برابر بھی اس میں شک اور شبہ اس کے دل کے اندر نہ آئے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور زندگی کے باقی ایام میں پرہیزگاری اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے سلسلے میں جو ڈینگے مارا کرتے تھے، جو اسلام کے دعوے کیا کرتے تھے، جو ہر وقت کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی خالی آپ حکم دے، لیکن جب معاملہ آتا تھا قربانی کا، جب معاملہ آتا تھا خرچ کرنے کا، جب معاملہ آتا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، تو دور دور تک ان کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ ان کا تذکیہ اللہ نے کیا ہے کہ محبت کے دعوے تو بہت ہیں کہ ہم سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پکا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اللہ کا خوف کسی کے دل میں نہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے خرچ کرنے کا، جب معاملہ آتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، جب معاملہ آتا ہے قربانی دینے کا، تو کہاں چلے جاتے ہیں؟